السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، فہم قرآن کلاس کے تیسرے دن کے درس میں آپ سب حضرات کو، قابل احترام خواتین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے دنیا جہان کی مصروفیات میں سے اور ہر قسم کی مجبوریوں اور معذوریوں سے نکال کر ہمیں قرآن کریم کے سائے میں جمع ہونے کے لیے میرا اور آپ کا، ہم سب کا انتخاب فرمایا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، محض اس کا کرم ہے، ورنہ ہم جیسے بہت سارے انسان ہیں، لیکن میری اور آپ کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے یہ چند گھڑیاں ہمیں قرآن کے سائے میں گزارنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ آج کا سبق انتہائی عام بھی ہے اور تھوڑا طویل بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ نماز عشاء کی اذان سے پہلے اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں۔ جو نصاب کا کتابچہ ہے وہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے، اگر نہیں ہے جن حضرات کے پاس تو وہ لے لیں، خواتین بھی وہ کتابچہ کھول لیں اور مرد حضرات بھی کھول لیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت سماعت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی تشریح اور تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یہ سورہ النور کی آیات بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سورہ نور مدنی دور کے اندر نازل ہوئی ہے اور مدینے کا بھی جو درمیانہ زمانہ اور درمیانہ دور ہے یعنی 5 ہجری کے قریب، کیونکہ اس کے اندر غزوہ بنی مستلق کا تذکرہ ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی. واقع افک کا تذکرہ ہے اور یہ واقع 5 ہجری میں ہوا تھا. تو یہ ایک ایسے زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے جب اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست تشکیل کے درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زمانہ 10 سال کا ہے اور یہ دنیا کا واحد انقلاب ہے جو مختصر ترین مدت کے اندر اپنی تکمیل کے مراحل کو پہنچا. دنیا کی ہسٹری میں کوئی ایسا مبلغ، مدرس، کوئی ایسا مصلح، کوئی ایسا لیڈر نہیں ملتا جس نے اتنے کم عرصے کے اندر ایک سوسائٹی کو تعمیر کر دیا ہو، ایک معاشرہ کھڑا کر دیا ہو. یہ اعزاز اگر ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس مدینے کی ریاست میں، مدینہ میں چونکہ اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک اسلامک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، تو وہ سارے احکامات دیے گئے کہ جو ایک اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کو، طہارت کو، بے حیائی اور فحاشی سے بچانے کے لیے جو چیزیں لازم تھی اللہ نے وہ ساری کی ساری مدینے کے اندر نازل فرمائی ہیں. یاد رکھیے کہ پہلے دن سے ہی شیطان انسان کا دشمن ہے اور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمنی کر لو. اور شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو شیطان نے اللہ کے سامنے بڑے تکبر سے اور غرور سے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں تیری مخلوق پر، تیرے بندوں پر حملے کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے بھی حملہ آور ہوں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے بہت سارے بندے شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی نافرمان ہوں گے. اور یہ چیلنج تھا کہ تیرے بہت ساری مخلوق، تیرے بندے میرے جال کے اندر شکار ہو جائیں گے اور میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اور شیطان نے انسان سے دشمنی کی اور پہلا وار جو کیا انسان پر، پہلا وار وہ انسان کی سب سے قیمتی چیز پر کیا ہے. جب وہ جنت میں تھے آدم اور حوا، اور اللہ نے کہا کہ تم وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی، اور بی بی حوا وَطَفِقَا يَحْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے عزت کو، اپنی عفت کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے.
تو قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ شیطان نے انسان پر سب سے پہلا وار اس کے شرم پر کیا، اس کی حیا پر کیا، اس کی عزت پر، عفت کو پامال کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی شیطان کا یہی طریقہ تھا، اور آج ہزارہ سال گزر گئے ہیں انسانی تاریخ کے، آج بھی شیطانی قوتوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ان کے سروں سے چادر حیات چھین لی جائے اور ان کے گھروں میں بےہودگی اور بے حیائی پیدا کر دی جائے. یہ شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے. اور حزب اللہ اور حزب الشیطان دو جماعتیں قرآن میں بتائی گئی ہے، کوئی تیسری جماعت نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو لے کے چلنے والے ہیں اور جو خدا کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ حزب اللہ ہے، اور جو خدا کے قانون کے مقابلے میں خواہشات نفس کے غلام ہے وہ حزب الشیطان ہے. اور آج بھی شیطان کی جماعت اپنا سب سے زیادہ سرمایہ اگر خرچ کر رہی ہے وہ شوبز کے نام پر ہو، وہ میک اپ کے نام پر ہو، وہ عورت کو دنیا کے اندر ترقی کے نام پر ہو، یا عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کرنے کے نام پر ہو، یا میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ دے کر عورت کو پھر اس راستے پر لگانا چاہتے ہیں کہ اس کو شرم و حیا کی چادر سے معروم کرنا چاہتے ہیں. یہ پورے عالمی ایجنڈا ہے، اور دنیا کے اندر اربوں ڈالر اس انڈسٹری پہ خرچ ہوتے ہیں جو میک اپ کے نام پر بنی ہوئی ہیں. مقصد کیا ہے کہ عورت کو بازار کی چیز بنا دی جائے، منڈی کی چیز بنا دیا جائے، اور اس کو برائے فروخت ایک چیز بنا دیا جائے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ عورت بازاروں میں بکنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے شرم و حیا کی چادر دی ہے، اور سورت نور ساری کی ساری اسی حوالے سے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں حیا اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیسے ممکن بنانا ہے. سورت نور کی ابتدائی آیات میں بدکار مرد اور بدکار عورتوں کی سزا کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد تہمت لگانے والے مردوں پر قذف کی سزا کا تذکرہ ہوا، اور پھر آج جو آیات ہم پڑھنے والے ہیں، اسلام صرف سزاؤں کا تذکرہ نہیں کرتا بلکہ اسلام بے حیائی اور بے راہ روی کی طرف جانے والی ہر راہ کا راستہ روکتا ہے، سد باب کرتا ہے، اور علاج کی بجائے پرہیز کو ترجیح دیتا ہے. اور پرہیز کے لیے اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، یہ آیات آج آپ غور سے سنیں اور دیکھیے کہ اگر آج کا مسلم معاشرہ اللہ کے ان احکامات کو لے لے تو ہمارے گھر شرم و حیا کے گہوارہ بن سکتے ہیں. وہی ہمارے قرون اولا کی جو ہماری کھوئی ہوئی ساکھ اور عزت ہے وہ وقار و بحال ہو سکتا ہے. آج بھی اللہ کی رحمتیں ہم پر سایہ فکن ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کی بجائے ڈراموں سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو گائیڈ لائن لینے والا بنا دیا ہے. ہمارا استاد، ہمارا ماسٹر تو ٹی وی بن گیا ہے، ہمارا استاد تو ڈرامے بن گئے ہیں. ان ڈراموں کے اندر رائٹر بے حیائی کو پروموٹ چڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ ڈرامے کے نام پر ان کے اندر شرم و حیا کی رمق کو ختم کر دیا جائے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے الحیاء هو الایمان، حیا ہی تو ایمان ہے. حیا ختم ہو جائے تو پیچھے ایمان کچھ نہیں بچتا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ. آج یورپ کی دنیا حیا کی چادر سے محروم ہو گئی ہے، اور وہ عورت جس کو یہاں کی عورت سمجھتی ہے کہ وہاں بڑی ترقی ہے وہ ترس رہی ہے. نہ وہاں کوئی خالو ہے، نہ کوئی ماموں ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی کزن ہے، نہ کوئی باپ کا پتہ ہے کہ وہاں ان کو کون سرپرست ہے. لیکن اسلام چادر حیا دیتا ہے، اور اس کے اوپر محافظوں کی ایک قطار ہے. وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر باپ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے تو بھائی کی حفاظت ہوتی ہے، اور آگے جاتی ہے تو خاوند کے سہارا ہوتا ہے، اور آگے بڑھتی ہے تو اولاد کی طرح اس کا محافظ. اللہ نے حفاظت کی چادر بنائی ہے اس کے گرد. اور یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ احکامات شرم و حیا کے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے، ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے، اور شیطانی حملوں کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کے لیے احکامات ہیں. آئیے قرآن کریم کی آیات کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تاکہ ہم آیات کو ترجمہ سن سکیں اور اس کی مفہوم بھی سمجھ سکیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا.
اے ایمان والو کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی دوسرے کے گھر میں حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تمہیں خوشی سے اجازت دے. تستأنسوا ان سے ہے، محبت سے ہے. اگلا گھر والا مالک مکان، گھر کا جو صاحب مکان ہے، وہ خواہش رکھتا ہو، وہ پسند کرتا ہو کہ تم گھر میں داخل ہو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا، اور گھر والوں کو سلام کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے حق میں بڑی قیمتی بات ہے اگر تم سمجھ سکو تو اس کو. یہ بظاہر بڑی معمولی بات لگتی ہے کہ اجازت کے بغیر مت داخل ہو، لیکن معاشرہ یہ جب یہ آیات آئی تھی تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم گھروں میں ہوتی ہیں، ہمارے باپ آ جاتے ہیں، ہمارے بھائی آ جاتے ہیں، اور ہم کی ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ پسند نہیں کرتی، مسلمان عورت تھی. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، حکم اور پالیسی بیان دے دی ہے قیامت تک کے لیے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کے گھر میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں. میں اس کی خدمت کرتا ہوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں. میں اس کے ساتھ رہتا ہوں؟ فرمایا ہاں. پھر بھی اجازت لے. جب اس نے مانگ پوچھا تو حضور نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے ایسی حالت میں اپنی ماں کو دیکھے کہ جس حالت میں تمہیں شرمندگی کا احساس ہو؟ بعد میں وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ کے ایک کیفیت میں بیٹھی ہو اور تم اس کو دیکھ لو اور تمہاری نگاہ پڑ جائے اس پر، اور ساری زندگی تجھے ضمیر کے کچوکے لگتے رہے کہ تمہیں قرآن کا حکم سمجھ نہیں آتا. اور یہ بات آج کے دور میں بچوں کو بھی، بیٹوں کو بھی سمجھانے والی ہے کہ کوئی بیٹا اپنی بہن کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. کوئی بیٹا اپنے ماں کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائے. بعض اوقات بیٹیاں باپ کو بھی بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے. بیٹی کے بال کھلے ہوتے ہیں، وہ کنگھی کر رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح دوپٹہ اتار کے بیٹھی ہوتی ہے کہ جس حالت میں باپ کو بھی پسند نہیں ہے اور بیٹی کو بھی پسند نہیں ہے کہ ہمیں دیکھا جائے ساتھ میں. لعلکم تذکرون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر بات کو سمجھو تو. اور اجازت لے کے جاؤ. ہمارے معاشرے کا کلچر ہے جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، لوگ ڈائریکٹ گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں. فرمایا نہیں، مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو. اور پھر اجازت لینے کے لیے تستأنسوا، یہاں اذن کے لفظ کی بجائے تستأنسوا، ان سے یہ مادہ ہے کہ گھر والا تمہیں اجازت دینا بھی چاہتا ہو. نہیں جی میں آیا ہوں تو اب مل کے ہی جاؤں گا. تستأنسوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار بیل دے دو، آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں، ایک بار دستک دے دو، دوسری بار دستک، تیسری بار کے بعد جواب نہیں ملتا واپس پلٹ آؤ. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے اجازت کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ، یا سعد السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت سعد نے آرام سے کہا وعلیکم السلام. حضور نے دوبارہ کہا، آواز باہر نہیں آئی، حضور تک نہیں پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایسا آواز سے. تو حضرت قیس ساتھیوں نے کہا کہ یار یہ کیسے تم آواز پوری کیوں نہیں نکالتے؟ اونچی آواز سے کہو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں تو لانا ہماری سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے. ہم تو ترستے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں قدم رکھیں. لیکن فرمایا تم اونچی آواز سے جواب کیوں نہیں دیتے کہ حضور داخل ہو جائے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے بار بار اپنے اوپر سلام سنو، بار بار سلام سنو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جب سلام کہا اور اس کے بعد پلٹ کے چلے گئے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تشریف لائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا سعد میں تو تمہیں 3 دفعہ سلام کہا ہے اور تم نے سنا نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں واپس جا رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں سن تو رہا تھا، بس آپ کی دعاؤں کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا بار بار آپ کی زبان سے سنوں السلام علیکم. یہ سلام تو دعا ہے نا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے، کہا غسل کے لیے پانی تیار کرو. آپ سے غسل فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے خوبصورت چادر گفٹ کی اور اللہ کے رسول نے پھر دعا کی
اللہم اجعل صلاتک ورحمتک علی آل سعد ابن عبادہ، اے اللہ سعد ابن عبادہ کی فیملی پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ کیا بات ہے یار۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں ایک تو 3 بار اجازت مانگیں اور سلام کریں، اور اس سے اگلی بات حضرت سعد نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کی خدمت کی، تو اس خدمت کے بدلے میں اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں۔ تو جب کسی کے گھر میں جائیں مہمان بنے، وہ آپ کی خدمت کرے، تواضع کرے، تو یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر آگے۔ فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے دعا کرو، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کے معاملات میں اللہ برکت دے۔ اس کو کریں۔ اور یہ جب حدیث میں نے پڑھی تو میں تو دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا، میں جب کھانا کھا لیتے ہیں نا کسی جگہ جائے تو میں دوستوں کو بٹھاتا ہوں، ادھر آئیے، سب کو بلائے، بچوں کو بھی بلائے، سب کو بلائے، پھر ان کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے یار، دعا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ اپنے بھائی کے رزق کے لیے، اس کے وسائل کے لیے، اس کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ تو فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت۔ اچھا ایک اور بات اس میں سمجھنے والی ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں کون؟ میں ہوں جی، عموماً لوگ کہتے ہیں میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے۔ حضور نے فرمایا من کون ہے؟ انا میں ہوں۔ حضور نے اندر سے فرمایا انا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ انا حضور نے ناپسند فرمایا کہ میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اسلام کتنی گہرائی کے ساتھ ایک سوسائٹی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کے لیے بیسک تعلیمات۔ آج ہم اگر یہ باتیں کوئی یورپ کا اسکالر لکھے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یار کتنی زبردست باتیں کی ہے یار، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک اسلامی معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے بیسک رولز بتا دیے، محبت کرنے والے، قوت پیدا کرنے والے۔ فرمایا کہ گھر میں جاؤ تو یہ مت کہو السلام علیکم کون؟ عبداللہ ہوں جی، عبد الرحمن ہوں جی، میں نے عطا اللہ صاحب سے ملنا ہے، میں نے قاسم سے ملنا ہے، نام بتائیں اپنا۔ اور فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ ملاقات کے لیے تو بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، بیل دی رہے تو پھر وہ گیٹ کے درمیان میں جو دراڑیں ہوتی ہیں نا، سوراخ تھوڑا سا، اس سے اندر کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا جو آنکھ جھانکتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو پھوڑ دیا جائے۔ اندر سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہے، اس کی بچی بیٹھی ہے، اس کی ماں بیٹھی ہے، تو نے تو سارا حیا کی چادر تو اتار دیا ہے، اب اجازت کہاں رہ گئی جب آنکھیں تو اس کو تانکا جھانکی کر رہا ہے؟ تو فرمایا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر میں جاتے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بیل دی ہے تو خاتون خانہ آئی ہے، اس کا دوپٹہ ہی پوری طرح سر پہ نہیں ہے، تو آپ ذرا سر سائڈ پہ کھڑے ہوں تو فوراً وہ اپنے آپ کو درست کر لیتی ہے۔ تو آپ دروازے کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہیں تو سامنے سے خاتون آ گئی تو پھر تو پردے کا مطلب ختم ہو گیا۔ یہ بہت مظاہر معمولی چیزیں لگتی ہیں لیکن معمولی نہیں ہے، یہ اس بڑی خرابی کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے جس کا نام ہے معاشرے کو بے حیائی سے بچانا۔ آگے جا کے آ جائیں گی ہدایات۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دور کے اندر تو ملاقات کرنے کے لیے بڑا ہمارے پاس سہولت ہے۔ اسلام جب وقت یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی تب تو یہ چیز نہیں تھی۔ اب ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کال کریں، نمبر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، نمبر لے لیں، بھائی جان میں فلاں وقت آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، آپ اویلیبل ہوں گے ملاقات کے لیے، آپ فری ہیں اتنے بجے سے اتنے بجے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور اگر وہ کہے تو ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ چلا جاتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے لیکن اگلا بندہ ایزی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ ذرا سنیے اگلی آیات۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فرمایا اگر گھر میں کوئی بندہ موجود نہ ہو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر داخل نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں ایک دفعہ بیل دی ہے، دو دفعہ بیل دی ہے، تیسری دفعہ بیل دی ہے یا آواز لگائی ہے، پترو ذرا دیوار پہ چڑھ کے دیکھنا اندر گھر میں کوئی ہے؟ نہیں، تمہارے لیے اختیار نہیں ہے۔ فلا تدخلوا، پھر مت داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں گھر سے جواب آئے کہ واپس چلے جاؤ،
بعض اوقات خاتون خانہ کہتی ہے کہ بھائی نہیں ہے گھر پر، میرے میاں گھر پہ نہیں ہے، یا وہ گھر والا جس سے ملنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی جان اس وقت میں ایزی نہیں ہوں، فری نہیں ہوں، میرا اسٹڈی ٹائم ہے، میں آفس کا کوئی کام کر رہا ہوں، یا کسی ایسی حالت میں ہوں کہ نہیں مل سکتا۔ بعض اوقات گھر میں مثال کے طور پر کام لگا ہوا ہے، ان کا آفس بکھرا پڑا ہے، ان کا ڈرائنگ روم بکھرا پڑا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس حالت میں آپ ان کے گھر میں جائیں۔ آپ کہتے نہیں ہے تو میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے؟ فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، لوٹ جایا کرو، حکم ہے، امر ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کال کر لی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہتا ہے؟ فرجعوا، لوٹ جایا کرو، ہوا ازکا لکم، یہ واپس پلٹ جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اب ایک شخص نہیں ملنا چاہتا، آپ اس سے ملے ہیں، آپ نے جبر کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو آپ کے ساتھ۔ اب آپ کی دوستی ہے کئی سالوں کی، آپ کا تعلق ہے کئی سالوں کا، آپ نے زور لگایا کہ یار عجیب بات ہے، میں ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ ملنا نہیں چاہتے، 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ میری بات سنو۔ اب اس کے رویے کی وجہ سے آپ کی ساری دوستی پھیکی پڑ گئی، اس میں دراڑ آ گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہوا ازکا لکم، جب تمہیں کہا جائے کہ نہ ملو، نہیں ملاقات کا ٹائم، تو پھر نہ ملا کرو، واپس چلے جایا کرو۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکون، یہ قرآن کی آیات پہ نظر کے ساتھ ساتھ، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ فرمایا ایسے مکان جو کسی کی رہائش نہیں ہے، ان میں داخل ہونے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مکان میں جیسے یہ مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، شاپنگ ہال ہیں، سرائے ہیں، ہوٹل ہے، وہ کسی کا گھر تو نہیں ہے۔ دکان تو اس لیے ہے کہ وہاں پر گاہک ہے، ہوٹل تو اس لیے ہے کہ وہاں پر گاہک ہے، تو فرمایا وہاں تمہارے لیے یہ صحابہ اکرام نے سوال اٹھایا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو راستے میں سرائے ہیں شام کی طرف جاتے ہوئے، تو کیا وہاں بھی ہم اجازت دیں؟ فرمایا وہاں تمہارے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب اس سے آگے ایک اگلی بات اور اللہ نے کہی ہے، یہ پہلی ہدایات تھی کہ گھر میں داخلے کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو خود بھی سمجھیں، اور آج سے پہلے نہیں تھی تو اب امپلیمنٹ کریں۔ گھر میں بغیر سلام کے داخل مت ہوں، گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوں، اور اپنے بچوں کے کمروں میں، بیٹیوں کے کمروں میں، بعض اوقات بھائی بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، بہنوں کے کمروں میں چلے جاتے ہیں، بہن بڑی ہے، بیٹا جوان ہے، بالغ ہے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیٹی کے کمرے میں آپ بیٹے کو سمجھائے، بیٹا اس طرح نہیں جایا کرتے، ناک کرو، دروازے پر دستک دو۔ پرائیویسی جس کا بڑا یورپ چرچا کرتا ہے، پرائیویسی کو جتنا اسلام نے تحفظ دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ انسان کی پرائیویٹ لائف جو ہے اس کی پروٹیکشن جتنی اسلام نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ یہ سارے احکامات پرائیویٹ لائف کی پروٹیکشن کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اب آگے سنیے ذرا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا کہہ دیجئے مومنوں سے، یہ بات مومنوں سے ہو رہی ہے، ایمان ہوگا تو ان کو بات سمجھ آئے گی۔ کہہ دیجئے مومنوں سے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ہر حال میں مانیں گے، ہر حال میں تسلیم کریں گے، اپنی خواہشات پر، اپنی برادری پر، اپنی مجبوریوں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ ان کا نفع ہو یا نقصان ہو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ہر حال میں وفاداری کریں گے۔ کل انشاءاللہ جو سبق ہے اس میں تفصیل سے اس موضوع پر بات کروں گا میں۔ فرمایا کہہ دیجئے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، یغضوا پست رکھے، ویحفظوا فروجہم، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ یہ آج شیطان جو ہے نا، شیطان وہ داخل کس طرح سے ہوتا ہے؟ نگاہوں سے۔ فرمایا النظر سہم من سہام الشیطان، یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص
غیر محرم پر اٹھنے والی نگاہ کو جھکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی لذت اور سرور داخل کر دے گا۔ سارا زور دنیا کا یہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارا اس پر زور ہے کہ یہ نگاہوں کو غیر محفوظ بنا دیا جائے۔ ایک دور تھا جب لوگوں کو لیے اتنے ایمان کی آزمائش نہیں تھی، جن لوگوں نے یہ موبائل کا دور نہیں دیکھا وہ ہم سے کہیں بہتر تھے۔ اب تو بے حیائی بستروں میں گھس گئی ہے۔ لوگوں نے فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ ہفتہ پلاننگ کرتے تھے، کہیں کسی سینما گھر میں جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، والدین کا ڈر ہوتا تھا۔ پرانے لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ اب تو کلاس روم کے اندر ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، پیچھے بچے موبائل پہ گیم اور بے حیائی والی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ شرم و حیا پر جو وار ہے شیطان کا، یہ کاری وار ہے، اور پوری کوشش یہی ہے پوری عالمی شیطانی قوتوں کی کہ جس طرح یورپ کو بے حیا بنا دیا گیا ہے، اسلامی معاشروں کو بھی حیا سے محروم کر دیا جائے۔ اور وہ ہمارے پردے سے بھی بڑے خوفزدہ ہیں۔ حالانکہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، اور ہماری عورتیں، ہماری مسلمان بیٹیاں اس بات کو نہیں سمجھتی۔ فرانس کے اندر پردے پر جرمانہ لگا دیا گیا ہے، اسپین کے اندر حجاب پر جرمانہ لگا۔ وہ ہماری مسلمان بہنیں، اللہ ان کے کرم کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ وہ امت کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ ماتھے کا جھومر ہے کہ وہ جرمانے دیتی ہے پھر بھی حجاب کو نہیں اتار رہی۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین پر تو کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن اس معاشرے کے لیے جو تباہ ہو چکا ہے، رو رہی ہے وہاں کی عورت اس معاشرے کو دیکھ کر۔ ہماری آج کی خواتین اور یورپ کے لوگ آتے ہیں اور ان کی طرف سے NGOs فنڈڈ وہ یہ ترغیب دیتے ہیں، میری مرضی میرا جسم میری مرضی کے نام پہ مارچ ہوتے ہیں، اور بے حیائی کو پروان چڑھانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ ویسے نہیں چیزیں ہوتی۔ اللہ نے کیا کہا، یغضوا من ابصارہم، مردوں تم اپنی نگاہیں نیچے کر لو، پہلا حکم یہ ہے۔ اور بعد فرمایا کہ پہلی نظر جو پڑتی ہے، آپ جا رہے ہیں اچانک سامنے سے کوئی عورت آ گئی ہے، غیر محرم عورت ہے، فرمایا پہلی نگاہ تمہاری ہے اور دوسری نگاہ وہ شیطان کی ہے، نگاہ کو جھکا لو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت کی، اپنے حیا کی حفاظت کرو۔ اس لیے نگاہ کا حکم پہلے آیا اور عصمت کی حفاظت کا حکم بعد میں آیا، اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ آنکھیں بھٹک گئی، دماغ بھٹک گیا، سوچیں بھٹک گئی، خیالات بھٹک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابیو اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے فرمایا، نستحی یا رسول اللہ، الحمدللہ نستحی من اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول، اللہ کا فضل ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دماغ اور دماغ میں آنے والے سوچ، فکر اور خیالات کی حفاظت کرو، اور تم اپنے پیٹ اور پیٹ میں جانے والی غذا کی حفاظت کرو، حرام نہ جائے۔ ہم کل بات کر چکے ہیں، جب حرام کھاتا ہے تو حرام مال جب جسم میں جاتا ہے تو حرام کاری پہ اکساتا ہے، وہ بے حیائی پہ اکساتا ہے۔ حرام مال کھانے والا حلال کام نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ تم موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کو یاد کرو کہ کل روز محشر اللہ کے حضور جواب دہی کو نہیں ہماری اصل حیا یہ ہے، اصل حیا یہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنے خیالات کی حفاظت کرو، خیالات تمہارے اقوال بن جاتے ہیں، تو اپنے اقوال کی حفاظت کرو، تمہارے اقوال تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، تمہارے اعمال تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ تو شیطان نے پہلا وار کہاں کیا تھا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، شیطان نے بی بی حوا، اما حوا اور بابا آدم کے دماغ میں وسوسہ ڈالا تھا، وسوسہ۔ آج بھی شیطان وسوسوں سے حملہ کرتا ہے، خیالات سے حملہ کرتا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے برائی کے۔ اس لیے قرآن مجید کی آخری جو صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، معوذتین اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے، فرمایا روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دونوں صورتیں پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور پورے جسم پہ مال کے سوتے تھے۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے جس کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، گناہوں سے محفوظ ہے،
وہ اس قدر حفاظت کے اہتمام کرتے ہیں. ہم تو بڑے خطا کار لوگ ہیں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فی صدور الناس، الذي يوسوس فی صدور الناس. اس شیطان سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جب بھی خیالات آئیں، یہ بچوں کے لیے بھی، بیٹوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی اور بیٹیوں کے لیے بھی یہ وظیفہ اور نسخہ ہے، فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، بے حیائی اور برائی سے اور شیطان کے حملوں سے سوائے تیری طاقت کی کوئی نہیں بچا سکتا. انشاءاللہ پرسوں کا جو درس ہے وہ آخری درس توبہ اور استغفار کا ہے. میں آپ کو کچھ اہم باتیں انشاءاللہ اس موقع پر عرض کروں گا. تو فرمایا کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں، نگاہیں جھکا لیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ آیت کا اختتام جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی گہری بات ہوتی ہے. بے شک اللہ باخبر ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں نا. اللہ باخبر ہے تمہاری. یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو چیزیں چھپی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ خبیر بما یصنعون، جو کر رہے ہو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے مومن عورتوں کو مخاطب کیا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فرمایا کہ مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، پست رکھے. یہ پردے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، پہلے مردوں کے لیے کہا اور اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں. یہ نہیں ہے کہ عورت نقاب کر لے، حجاب کر لے اور اس کے بعد جہاں دیکھتی پھرتے رہے. اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائے. عورتوں کے لیے بھی غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور میرے علم کے مطابق صحابہ میں یہ ایک مشہور صحابی ہے جو نابینا تھے. وہ حضور کے گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات بیٹھی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پردہ کرو، بیویوں پردہ کرو. یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. فرمایا تم بھی نابینی ہو. یہ کتنے واضح الفاظ ہیں. تم بھی نابینا ہو، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو تم بھی مت دیکھو. یعنی پردہ کرو مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی. یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اور قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک کل ازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیں، اوپر اپنی چادریں لٹکا لیں. یدنینا لٹکا لیں. جلابیب بڑی چادر کو کہتے ہیں، جلباب عربی زبان میں، بڑی چادر لے لیں. اور یہی بات آگے کہی گئی ہے کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہے. چہرہ نہ دکھائیں، ہاتھ نہ دکھائیں، اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کریں. یہ مرد کے لیے دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے دکھانا حرام ہے. اور اللہ ما ظہر کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ اس سے مراد الثیاب، کپڑے ہیں. مثلا عورت نے چادر لی ہوئی ہے بڑی، وہ چادر جو ہے وہ تو نہیں چھپ سکتی، وہ ظاہر ہے، آٹومیٹکلی ظاہر ہے. اچھا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس پر. اگرچہ امت میں علماء میں بعض علماء کی رائے میں اختلاف ہے اس پر ہے، لیکن جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ آیات کا منشا یہ ہے کہ عورت کا چہرہ چھپا ہونا چاہیے.
اصل تو خرابی بنتی چہرے سے ہے. جیسے کوئی علماء نے لکھا ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور کسی عورت کے ساتھ، جیسے عورت کو دیکھنا مستحب ہے نکاح سے پہلے، جو شادی کرنا چاہتا ہے شادی کی نیت سے، ویسے نہیں. اگر اس کے ہاتھ دیکھ لے، وہ پاؤں دیکھ لے، وہ اس کا قد کاٹ دیکھ لے اور چہرہ نہ دیکھے تو بندہ مطمئن نہیں ہوتا. کہتا نہیں جی میں چہرہ دیکھے بغیر کیسے شادی کروں گا. تو چہرہ ہی اصل چیز ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل، ایک تو یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں سے کہا گیا کہ اپنی چادریں، جنہوں پنجابی کہتے ہیں بکل مار لو، بکل مار لو. یعنی پرانی عورتیں جیسے بیچاری چھپا کے چلتی تھی، وہ کم پڑھی لکھی تھی لیکن حیادار زیادہ تھی. آج ماڈریشن کا چکر ہے، ماڈریٹ بن گئے ہم. اس ماڈریشن نے ہمیں شرم و حیا سے دور کر دیا ہے، ہماری تہذیب سے دور کر دیا ہے. اور اس ماڈریشن کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ماڈریشن کی آڑ میں ان کی تہذیب پر حملہ کر دو اور ان کی تہذیب اور تمدن سے دور کر دو. ایک ہی مثال دے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، غور سے سنیے گا. اسی سورہ نور کے اندر جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے 2 رکوع پہلے واقع افک کا تذکرہ ہوا ہے. واقع افک کیا ہے؟ افک کہتے ہیں جھوٹ کو. یہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآندازی کرتے تھے، ایک زوجہ محترمہ کو، ایک ام المومنین کو ساتھ لے، جس کا نام نکلا ہے، اس میں حضرت عائشہ کا نام نکلا. تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا انہوں نے، اور پڑاؤ کیا، جب چلنے لگے تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، تو جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں جو موتیوں والا ہار ہے وہ کہیں گر گیا ہے. تو میں ہار تلاش کرنے میں مگن ہو گئی، اور واپس جب پہنچی تو ہار تو اس اونٹ کے نیچے تھا جس اونٹ پر میں سوار تھی، اور ہار مجھے مل گیا لیکن قافلہ جا چکا تھا، قافلہ جا چکا تھا. تو میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں وہیں پر لیٹ گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ پیچھے جو قافلے کی کوئی چیز رہ جاتی تھی یا کوئی مال رہ جاتا تھا، 2-3 صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ پیچھے آتے تھے تاکہ وہ چیز اٹھا لے. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، یہ پیچھے سے آ رہے تھے، قافلہ روانہ ہو چکا تھا اگلی منزل کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں سوئی ہوئی تھی. تو حضرت صفوان جب آئے تو انہوں نے مجھے چہرہ دیکھا، اور وہ مجھے پردے سے پہلے، پردے کا حکم، یہ آیات الفاظ غور سے سنے، وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے. تو وہ مجھے پہچان گئے اور انہوں نے اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف موت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یاد رکھیں، ہر غم کی خبر پر، ہر بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. صحابہ کے ساتھ حضور کے سامنے چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لائٹ چلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، فوراً چہرہ ڈھانپ لیا، اور میں سمٹ گئی. اور حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، میرے ساتھ اور کوئی بات نہیں کی، اور مجھے اونٹ پہ بٹھا کر قافلے میں پہنچا دیا. تو حضرت عائشہ نے چہرہ ڈھانپ لیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ مفسر قرآن ہے، فقیہ ہے. سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حدیث روایت ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. تو یہ ان کا عمل ہے. یہ جو کہتے ہیں چہرے کا برتا نہیں ہے، تو وہ فرماتی ہے میں نے فوراً چہرہ ڈھانپ لیا، اس لیے کہ صفوان مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکا تھا اور مجھے جان لیا. اگر اس نے دیکھا نہ ہوتا تو کیسے پہچانتا کہ یہ کون ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے اللہ رب العالمین کا حکم کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہے. وہ اپنا گاؤن ہو سکتا ہے، اپنی چادر ہو سکتی ہے، لیکن گاؤن اور چادر کے حوالے سے بھی میں خواتین بیٹھی ہے ایک عام بات کروں. پروفیسر عرفان صاحب نے ایک درس میں ایک بات کہی تھی، کہتی ہے مجھے تو زینتہن کا ترجمہ ایک بچی نے بتایا. میں درس دے کے نکلا تو کہتی انکل آپ ان عورتوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ یہ جو اپنے بناتی ہیں حجاب، سکارف لیتی ہے، کیا کہتی ہیں، عبایا جو بنواتی ہیں اس کے اوپر موتی لگے ہوتے ہیں، اس پر کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، تو ساری توجہ تو مردوں کی وہ پڑتی ہے، سب سے بڑی زینت تو یہ ہے. تو عورتوں کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عبایا جو باہر مردوں غیر مردوں نے دیکھنا ہے، اس کو اتنا زیادہ خوبصورت کیوں بناتی ہے کہ غیر محرم بھی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے.
وہ متوجہ. تو الا ما ظہر منہا سے مراد ہے کہ جو آٹومیٹکلی چیز ہے وہ چادر وغیرہ ہے، لیکن اس چادر کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ غیر محرموں کی توجہ اس طرف نہ ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیا کریں، پردے کر لیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب یہ زینت جو ہے نا یہ کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اس زینت سے مراد چہرہ، ہاتھ، یہ ہے. ایک ہے سطر، ایک ہے حجاب. سطر کسی کے سامنے نہیں کھولا جا سکتا، اور یہ زینت کی چیزیں ہاتھ کھول سکتی ہے اور چہرہ اس کا کھل سکتا ہے. کن کے سامنے؟ یہ محرم جو ہے. فرمایا الا لبعولتہن، اپنے خامن کے سامنے، او آبائہن، او آبائہن، اور خامن کے باپ کے سامنے. اپنے الا لبعولتہن، خامن کے سامنے، او آبائہن، اور خامد کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او آباء بعولتہن، الا لبعولتہن، خامن کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے خامن کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا خامن کی اولاد کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامن کی اولاد کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا بھانجیوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی جیسی عورتوں کے سامنے، او نسائہن. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بھتیجوں بھانجوں کے سامنے تو میں پتہ ہے ان کے پاس پردہ نہیں ہے ان سے. او نسائہن، یہ میری بہنیں بھی غور سے سنیں اس بات کو، اور آپ حضرات بھی نوٹ کریں. اپنے جیسی عورتیں، مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے. عورتیں، ہر عورت کے سامنے عورت اپنی زینت نہ کھولے. یہ بعض عورتیں بدکماش ہوتی ہیں، بیڈ کریکٹر ہوتی ہیں، بری محفل ہوتی ہے، برے دوست ہوتے ہیں. وہ گھروں میں جاتی ہیں، وہ عورت کا زیور دیکھتی ہے، وہ عورت کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، وہ بے حیا عورتوں میں ڈسکس کرتی ہے، اور بے حیا مردوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بتاتی ہے فلانے کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، فلانے کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، فلانے کی بیوی کے پاس تو اتنا زیور ہے. اس لیے فرمایا ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں مت آنے دو. اور مردوں کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ محلے کی بدکردار عورت جس کی شہرت اچھی نہیں ہے اپنی بیوی کو پابند کرے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے. اور جی عورت بیٹھی تھی عورتوں بھی اعتراض کریں دو، ہر عورت نہیں. او نسائہن، جو تمہاری جیسی عورتیں شریف ہیں، شریف زادی ہیں. بعد اسلام آباد راولپنڈی میں ایک گینگ پکڑا گیا تھا عورتوں کا. وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، بس ہمیں پیاس لگی ہے، پیاس ذرا پانی پلا دے. گھر میں جاتی تھی، گھر کا سارا ماحول دیکھتی تھی، اور اس کے بعد وہ ساری اسسمنٹ کرنے کے بعد نا جی کال کرتی تھی یا میسج کرتی تھی. پتہ چلتا تھا اس گھر میں عورتوں کے پاس زیور ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. فوراً تھوڑی دیر بعد ڈاکو آتے تھے اور وہ پورا ان کا گینگ ڈاکہ مار کے غائب ہو جاتے تھے. یہ قرآن مجید کی آیات ویسے نہیں ہے، اللہ کے احکامات ویسے نہیں ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے. فرمایا او نسائہن، یہ زیب و زینت صرف اپنے جیسی عورتوں کے سامنے کھولیں. عام عورتیں معاشرے کی ہے، ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں، ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لونڈیوں کے سامنے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا تمہارے ماتحت وہ غلام، بوڑھے ملازم. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن پر ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی. یہ تو پہلے زمانے میں تو 10-15 سال کے بچے جو تھے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن آج کل تو میڈیا نے آ کر اتنا شارپ کر دیا بچوں کو کہ 8-9 سال کا بچہ بھی ساری باتیں سمجھتا ہوتا ہے. تو اس لیے اس بارے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی بچہ بیٹھا ہے تو اس کے سامنے بھی عورت اپنی زیب و زینت کی چیزوں کا اظہار مت کرے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اگلی بات اللہ نے کہی کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین میں پٹک کے مت چلیں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهُنَّ، کہ تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو پتہ چل جائے. کیا مطلب ہے؟ صاف بات ہے. یہ ہیل والی جوتی جو ہے جس کے نیچے لگی ہوتی ہے جی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ٹک 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 کی آواز آتی ہے، وہ خود عورت متوجہ کرتی ہے دوسرے مردوں کو. فرمایا ایسی چیزیں عورت استعمال نہ کرے جس سے اس سے چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو رہی ہو اور دوسرے مردوں کو وہ متوجہ کر سکے. یہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ میں نے وہی کہا نا، فیشن انڈسٹری، یہ کیٹ واک کروایا جاتا ہے عورتوں کو
ٹک 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 چل کے دکھایا جاتا ہے، اور استاد بنتا ہے بیٹی ہمارا، بچیوں کو سبق دیا جاتا ہے، بیٹی مطالبہ کرنی نہیں میں نے ہیل والی جوتی لینی ہے، اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ تمہارے حیا اور پردے کے خلاف ہے، تمہاری عصمت کے خلاف ہے، تمہاری حیا خطرے میں جائے گی، تمہاری عصمت خطرے میں جائے گی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اس طرح اپنے پاؤں زمین پہ مار کے پٹک پٹک کے مت چلو کہ تاکہ تمہاری چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ اور آخری بات اللہ نے کہی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے توبہ کرو، سارے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب توبہ کرو اپنی زندگی میں جہاں جہاں غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب آخری آیت کا خلاصہ بس میں رکھ سکتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ نوجوان جو ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، نوجوان اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور اگر ان کے پاس نکاح کے پیسے نہیں ہیں نا تو صرف اس وجہ سے شادی نہ کرنا کہ پیسے نہیں ہیں۔ نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، میں ابھی سٹیبل نہیں ہوں جی، میں ابھی کاروبار ہوگا، میری جاب ہوگی، پھر مکان بنے گا۔ بس یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے حق ہے، اللہ پر حق ہے کہ 3 بندوں کی مدد کرے۔ حق سمجھتے نا، لازم ہے، واجب ہے 3 بندوں کی مدد۔ فرمایا پہلا مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے والے کی مدد کس کے ذمہ فرض ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ دوسرا فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کرے مکاتبت کا۔ ایک مکاتب غلام ہوتا ہے، مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ جو مالک سے معاہدہ کر لے، مالک کہتا ہے 10,000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کرے اور وہ نیت ٹھیک رکھتا ہو تو اللہ اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے ذمہ حق ہے۔ اور تیسرا وہ جوان جو شادی کرے اس نیت سے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، بے حیائی سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی میں اس کی مدد کرے اور اس کے رزق میں برکت دینا اللہ پر حق ہے۔ اس لیے نوجوانوں اس وہم سے نکل جاؤ کہ پیسے بہت سارے ہوں گے تو شادی کریں گے۔ ہو سکتا ہے جو آنے والی ہے اس کا متھا، اس کی پیشانی، اس کا چہرہ، اس کی زندگی، اس کے قدم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ عورتیں اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو شرم و حیا کی سوسائٹی بنانے کی توفیق بنائے، اور یہ عالمی قوتیں جس طرح وسائل کا انبار خرچ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اخلاق اور حیا کو بگاڑنے کے لیے، اللہ ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ بس آخری بات یہ کروں گا، 2 دن رہ گئے ہمارے، آج 3را دن مکمل ہو گیا ہے، اب اختتام کی جانب یہ کلاس جاری ہے، اور سچی بات ہے جب یہ کلاس ختم ہوگی تو یہ در و دیوار بھی حسرت کریں گے اور یہ درخت بھی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش یہاں ہمیشہ ہی قرآن کی آوازیں آتی رہتی۔ تو 2 دن ہیں، کل کا دن خاص طور پر ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ۔ تو یہ ابھی کچھ جگہ خالی ہے، آپ حضرات کوشش کریں۔ خواتین کی طرف سے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ انہوں نے اپنی حاضری ڈبل کر دی ہے، اور خواتین اور مردوں کا مقابلہ ہے 2 دن میں۔ مرد حضرات جو ہے نا جی اپنا پورا زور لگائیں اور یہ ساری جگہ جو پیچھے خالی پڑی ہے اس کو پورا کر دیں، اور میں اپنی بہنوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں۔ یہ کام کا وقت ہوتا ہے، عورتوں کا کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے، بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے باوجود خواتین نے اپنی حاضری ڈبل کی ہے۔ کل بھی کچھ خواتین کھڑی رہی ہیں، اللہ ان ساری بہنوں کو اجر دے جو انتظام کرنے والی ہے۔ اور ممتاز بھائی کل سے انتظامات ڈبل کر دیں جی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی، کل سے انتظامات ڈبل کر دیں جی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے قرآن کے سائے میں اس سے زیادہ لوگوں کو جمع کریں گے۔